بھٹی صاحب آپ بڑی گہرائی نظر سے دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کے معاملات ہوں، ہم بہت ہی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر چل کیا رہا ہے، آپ کے نزدیک کیا چل رہا ہے؟ ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ چھ باتیں بڑی ضروری ہیں پی ٹی آئی پہ بات کرنے سے پہلے۔ جی نمبر 1 کہ پی ٹی آئی پچھلے 3 سالوں سے بڑے مشکل حالات میں ہے اور بڑے ہی جبر والے حالات میں ٹھیک ہے، اور بہت ہی ایک ڈیفیکلٹ فیز سے گزر رہی ہے۔ نمبر 2 اصلی پارٹی یہ پی ٹی آئی والے نہیں ہیں۔ اچھا، اصلی پارٹی کون تھے؟ صداقت عباسی تھا، عثمان ڈار تھا، علی اوان تھا، مراد سعید تھا، حماد اظہر تھا۔ میں اس لیے استعمال کروں کہ اس وقت وہ اس میں موجود نہیں ہے، زندہ ہیں ہر جگہ ہے۔ شاہ محمود قریشی اس میں شامل تھے، یاسمین راشد کر لیں، پرویز دلائی صاحب کر لیں، یہ سارے وہ لوگ تھے، پرویز خٹک لے لیں۔ تو جو پارٹی اصل والی توڑ دی گئی، نئے لوگ آ گئے، نئے لوگ مشکل وقت میں ہیں۔ اصلی کے بعد نقلی ہوتا ہے یا 2 نمبر ہوتا ہے؟ نہیں، نئے لوگ آئے، میں اس پہ بتاتا ہوں، نئے لوگ آئے اور نئے لوگ آئے مشکل وقت میں، جب پرانے لوگوں پہ مشکل وقت آیا تھا انہوں نے جگہ بنائی، انہوں نے کیا۔ عمران خان صاحب جیل میں تھے، مجبوری تھی، تو اب بیرسٹر گور کا پارٹی کے نظریے سے کیا لینا دینا، سلمان اکرم راجہ کا پارٹی کے نظریے سے کیا لینا دینا، اسی طرح جو باقی ہیں یہ اس وقت پارٹی میں موجود ہیں جو بہت اہم جگہوں پہ اہم سیٹوں پہ موجود ہیں، شیخ وقاص اکرم صاحب، ان کا کیا لینا دینا، حامد صاحب ان کا اس نظریے سے کیا لینا، محمود خان اچکزئی صاحب کا اور پارٹی کا آپس میں کبھی بھی نہیں بنی۔ تو دوسرا یہ اصل والی پارٹی اور جو مجبوری والی پارٹی۔ اچھا، تیسری کہ پاکستان تحریک انصاف میں رانگ نمبرز ہیں، بروٹس ہیں، وکٹ کی دونوں طرف کھیلنے والے ہیں۔ چوتھا پاکستان تحریک انصاف کا یہ ڈی این اے ہے، کھل کے اظہار کرتے ہیں جب اقتدار میں بھی ہو، ساتھ ساتھ گھریں دیوار ایک ہے، ٹویٹر پہ کھیل رہے ہوتے ہیں، لڑ رہے ہوتے ہیں دونوں بیٹھ کے اپنے اپنے گھروں میں، یعنی اگر اس گھر سے اونچی آواز میں بولیں تو اس کو آواز آ جاتی ہے، اتنے قریب ہیں، لیکن ٹویٹر کھیلنا ہے، یہ اقتدار میں بھی۔ پانچواں کہ پریشر، دباؤ۔ اچھا، چھٹا عمران خان کا جیل میں ہونا، مسلسل جیل میں ہونا، اور پوری پارٹی کا ان سے نہ مل پانا۔ تو یہ 6 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پارٹی نے کوئی کہے کہ ریزسٹ نہیں کیا، ریزسٹ کیا، کوئی کہے کہ عمران خان مقبول ترین نہیں ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، اوپر عمران خان ہے، نیچے ان کے ساتھ کروڑوں لوگ ہیں، درمیان میں پارٹی مسنگ ہے جو آپس میں لڑ رہی ہے، اور یہ کیوں لڑ رہی ہے، کیوں لڑائی جا رہی ہے، اس پہ 1000 باتیں ہو سکتی ہیں۔ پارٹی نے ریزسٹ کیا یا ورکر نے ریزسٹ کیا؟ ورکر نے ریزسٹ کیا ہے۔ پارٹی میں مشکلات میں اضافہ، آپ نے پہلا پوائنٹ دیا، مشکلات میں اضافہ کرنے والے کون لوگ ہیں بھٹی صاحب؟ پارٹی میں مشکلات میں اضافہ کرنے والے رانگ نمبرز ہیں، بروٹس ہیں، وکٹ کی دونوں طرف کھیلنے والے۔ آپ جیسا شخص سمجھتا ہے کہ رانگ نمبر ہیں، بروٹس ہیں، تو جو اندر کام کر رہے ہیں وہ آج تک کیوں نہیں سمجھ پائے کہ کون ہے رانگ نمبر، کون ہے بروٹس، کون ہے جعلی لوگ، کون ہمارے لیے نقصان دہ؟ سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن یہ وہ ایک مجبوری کا ارینجمنٹ ہے، ایک مفادات کا چکر ہے، ایک وقت کا انتظار کیا جا رہا ہے، سب کو پتہ ہے۔ اور میں وہ پھر کہہ رہا ہوں، اوپر عمران خان، نیچے ان کے ورکر، درمیان میں پارٹی مسنگ، اور پارٹی میں کچھ لوگ ہیں جو ابھی بھی عزت بچا کے بیٹھے ہیں، جو ابھی بھی چپ کر کے بیٹھے ہیں، لیکن جو بہت سارے لوگ ہیں ان کی مجبوری بھی ہے ظاہر ہے، ان کے مفادات بھی ہیں ظاہر ہیں۔ تو اس کون بیٹھا ہوا ہے؟ اس لیے نہیں، بہت سارے لوگ مثال کے طور پہ بشرا بی بی نہیں بولی، بہت سارے ان سے نہیں، جب بنی گالہ میں تھیں، جب پیشیوں پہ آتی تھیں، ان کے قریبی ایک سے میں نے پوچھا، مجھے 101 اختلافات ہیں بشرا بی بی سے، لیکن ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو لانگ مارچ ہوا تھا، فائنل کال ہوئی تھی، اس کی پوری کہانی بشرا بی بی نے اپنی ایک وکیل کو سنائی ہے، اور کس طرح وہ اس میں شامل ہوئیں، کس طرح انہوں نے ریزسٹ کیا، کس طرح ان کو واپس بلوایا گیا، لیکن وہ نہیں بولی۔ اسی طرح عمران خان کے بہت سارے لوگ جو ادھر ادھر ہیں وہ نہیں بول رہے، مجبوری جو بھی کر لیں، اس پہ بات کی جا سکتی ہے۔ ایشو خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈا پور صاحب کا ظاہر ہے چیف ایگزیکٹو بھی ہیں، صوبہ بھی چلانا ہے، مجبوری بھی ہے، پارٹی میں بھی رکھنا ہے، عمران خان کو بھی لے کے چلنا ہے،
اس نظام کے ساتھ بھی رہنا ہے, حکومت کے ساتھ بھی نہیں, تو وہ ایک مشکل وقت میں ہے. بڑے مجبور آدمی بن گئے ہیں. ہاں مجبور آدمی کہہ لیں. اب اس میں اس مجبوری میں میں اور آپ دونوں متفق ہیں. جو آپ کہنا چاہتی ہیں میں سمجھ گیا ہوں, جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ آپ سمجھ گئے ہیں. تو لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے پارٹی کا وہ ایک فیس بھی ہے بیرسٹر سیف, آپ جانتی ہیں, کچھ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح لمبے یہ بحران جو پیدا کیا گیا ہے, یہ اس میں ذہنوں میں رہے. پہلے تو ہمیں یہ ضرور بات کرنی چاہیے اپنی ہر بات سے کہ یہ جو مال غنیمت بانٹا جا رہا ہے, اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے بلہ لینے سے, پھر 8 فروری 2024 کے الیکشن مینڈیٹ سے, پھر مخصوص نشستوں سے. یہ 5 سیٹیں ان کی تھیں, ان اپوزیشن والوں کی نہیں تھیں. اگر یہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو مل جاتی تو 1 تھی یا میکسیمم 2 تھی. اور یہ بھی آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ عمران خان سے پہلے خیبر پختونخوا اور بلوچستان منڈیاں ہوتی تھیں. لوگ بریف کیس بھر کے جاتے تھے امیر لوگ, اور وہاں سے سینٹر منتخب ہو کے آ جاتے تھے. تو خیبر پختونخوا میں عمران خان نے آ کے کلچر بدلا. یہ نہیں ہے کہ عمران خان نے ATM نہیں رکھے ہوئے تھے, مگر یہ جو تھے نا, یہ جو ایک کلچر تھا وہ عمران خان نے بدلا. اب مجبوری یہ جو کل پریس کانفرنس کی ہے, میں کسی کارکن کی اخلاص پہ, اس کی جو دیانتداری پہ, وفاداری پہ میں نہیں کرتا, لیکن یہ کون لوگ ہیں, کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں. اب اس بحران کو پیدا کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ایک آدھ اور سیٹ لینے کے لیے. بحران کو پیدا اس لیے کیا جا رہا ہے, نظریے کی بنیاد پر بحران ہے, مصنوعی بحران ہے, پسند ناپسند کا بحران ہے, یا پیسے اور پریشر کا بحران ہے. مطلب یہ ہے کہ جو کورنگ کینڈیڈیٹس ہیں, آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں کہیں سے یہ دباؤ میں لایا گیا ہے کہ بھائی جان آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا, آگے ڈٹے رہو. ڈٹ جاؤ. اچھا ڈٹ جاؤ. کیا بھائی کیوں؟ پارٹی کی قیادت, عمران خان جیل میں, پارٹی پوری کہہ رہی ہے کہ یہ کورنگ کینڈیڈیٹ, یہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں. تو آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کون؟ عرفان سلیم صاحب میرے لیے محترم ہیں. کون بھائی؟ جب پارٹی آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ نہیں, تو آپ کس طرح کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ورکر ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ نے خدمات سر انجام دی ہیں, آپ زمین پر موجود رہے, آپ نے مارے کھائی, آپ نے سزائیں بھگتیں, آپ نے خان کی کاز کو آگے بڑھایا, تو آپ کا حق بنتا ہے. عرفان سلیم صاحب عمران خان سے بھی زیادہ ماریں کھائی ہیں, علی مین گنڈا پور سے بھی زیادہ ماریں کھائی ہیں. پارٹی کی ایک میرا خیال ہے یہ عمران خان صاحب کا ایک میسج ہے کہ میں مراد سعید کو سینٹر بنوا رہا ہوں. نہ انہوں نے آنا ہے, نہ انہوں نے حلف اٹھانا ہے. تو ایسے عہدے کا کیا فائدہ جب آپ ریپریزنٹ ہی نہ کچھ کر سکیں؟ یہ وہ ضد ہے, یہی ہے عمران خان, یہی ہے ویکنس, یہی ہے اسٹرینتھ. اگر آج عمران خان صاحب, آپ اس چھوٹی سی اگزامپل سے لے لیں, میں اور آپ جو عقل سے سوچتے ہیں, عمران خان تو جذبے جنون سے سوچتا ہے نا, اس کا آپ کو ساری زندگی میں آپ کو فیصلوں کا پتہ ہے. قومی اسمبلی سے ہم نکل جائیں گے, سب سے بڑی جماعت جس کی ایک سیٹ کے لیے آپ ترس رہے ہیں, اور اب ابھی اور سیٹیں کم ہونے والی ہیں 9 مئی کے مقدموں میں, وہ اور سیٹیں کم ہو جائیں گی, پارٹی سکڑ رہی ہے. تو پنجاب کی حکومت آج تک 77 سالوں میں کسی نے توڑی ہے خود سے؟ خیبر پختونخوا کی حکومت توڑی ہے یہ عمران خان ہے. یہی تو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی غلطیوں میں سب سے بڑی غلطیاں یہ تھی. آپ اور میں اس کو غلطی کہتے ہیں, بلنڈرز کہتے ہیں, اور لیکن عمران خان اس کو کیا کہتا ہے؟ جذبہ جنون. یہی اس کی اسٹرینتھ ہے, یہی اس کی ویکنس ہے, لیکن یہی عمران خان ہے. آپ اس کوئی بندہ پورا خامیاں نہیں ہوتی, کوئی خوبیاں نہیں ہوتی. تو کہنے کا مقصد ہے پارٹی مشکل میں ہے, کہنے کا مقصد ہے یہ بحران جان بوجھ کر پیدا کیا جائے, ڈٹ جاؤ, لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں کیا ہوگا, 1 سیٹ اور ان اپوزیشن کی طرف چلی جائے گی, ایک مال غنیمت میں اور, ورنہ اب تو یہ طے ہو گیا ہے, آخری اطلاعات یہی آ رہی ہیں کہ اپوزیشن, اور خیبر پختونخوا کی بات کر رہا ہوں, اپوزیشن اور حکومت نے طے کیا ہے کہ ہم اپنے نہ کھڑے ہوں, نہ وڈرا کریں, اپنے امیدواروں کو مل کر جتوائیں گے.